السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم رضوی صاحب کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آج ان کا بہت بڑا جنازہ ہوا، پاکستان کی تاریخ کے چند بڑے جنازوں میں، بلکہ شاید ہی کوئی اتنا بڑا جنازہ کسی کا ماضی میں ہوا ہو۔ مینار پاکستان چاروں طرف سے، مینار پاکستان کا گراؤنڈ، پھر وہ جو قلعہ اور اس کے آس پاس اطراف کے جتنے علاقے تھے، آزادی چوک اور ٹکسالی، کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں تھا، ادھر سے بادامی باغ، ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے اور ایک لوگوں کا سمندر تھا جو امڈ آیا۔ آنا بھی تھا کیونکہ خادم رضوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں مذہبی اعتبار سے اور مسلمانوں کے فرقوں کے حوالے سے بریلوی مکتب فکر جو سب سے اکثریت میں ہے، سب سے زیادہ ہے، ان کے سیاسی طور پر ان کے سب سے بڑے لیڈر تھے ان دنوں۔ پچھلے چند سالوں میں انہوں نے عروج پایا۔ فیض آباد کا دھرنا جو تھا آسیہ صدیقی والے معاملے کے بعد جو ہوا تھا، اس دھرنے کے بعد جو ہے یہ ایمرج ہوئے ہیں ایز اے پولیٹیکل لیڈر، اور بعد میں انہوں نے تحریک لبیک کا جو قائم کی، اس کے سربراہ بنے۔ پھر جو 2018 کے انتخابات میں تمام مذہبی جماعتوں سے زیادہ ووٹ انہوں نے ہر حلقے سے، لاہور، کراچی، پشاور، پنڈی، کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں ان کا ووٹر نہ ہو تیسرے چوتھے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، یعنی ایک پورا کا پورا ووٹ بینک انہوں نے بنایا۔ اور وہ ووٹ بینک ظاہر ہے مذہبی فالوئنگ تو ان کی تھی، لیکن انہوں نے جو سیاسی انداز اختیار کیا تھا وہ سب سے زیادہ پاپولر ہوا۔ علامہ طاہر القادری صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، یہ بھی بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے سیاسی رہنما رہے ہیں۔ طاہر القادری صاحب تو ہیں، نورانی صاحب رہے، لیکن جو پذیرائی یا جو جذباتی لگاؤ ہم نے دیکھا خادم رضوی صاحب کے ساتھ لوگوں کا، اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ مطلب پاکستان کی مذہبی سیاست میں، جو مذہبی سیاسی جماعتوں میں بس اس طرح یوں آنا آنن فانن چھا جانا، یہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اور بہرحال سیاسی اختلافات، نظریاتی باتیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو عروج ان کو ملا وہ حیران کن تھا۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ، اور کافی دوست ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ رضوی صاحب اس طرح یوں مقبول ہوئے لوگوں میں، اور دیکھتے دیکھتے وہ چھا گئے بریلوی سیاست کے اوپر۔ بریلوی سیاست ہی کہیں کہ ظاہر ہے اس کو، جو ہمارے مذہبی پولیٹکس جو لوگ کرتے ہیں اس میں، تو وجہ سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ان کا جو انداز تھا عوامی، اور وہ بھی پنجابی، یعنی جس طرح وہ خطاب کرتے تھے، چاہے وہ ممبر پر خطاب کر رہے تھے، چاہے وہ جلسے میں خطاب کر رہے ہوتے تھے، دھرنے میں، انداز ان کا تھا بالکل عوامی۔ یہ آیا جو گوری بہن دی سری اور اس طرح کی باتیں، یعنی وہ ایک ڈکشن بن گیا۔ وہ تو بڑا مشہور ہوا نا ان کا، جب وہ فیض آباد دھرنے میں جب تقریریں کرتے تھے اور وہ تیری بہن دی سری جب کہتے تھے، تو اس کے بعد گانا بنا لیا۔ آفتاب صاحب ایک بہت مشہور آرٹسٹ ہیں، سنگر ہیں، لکھتے ہیں خود بھی، بہت زیادہ ان کے جو اس طرح کے گانے ہیں، لیکن انہوں نے یہ والا جو بہن دی سری کا جو ڈکشن تھا یہ لیا خادم رضوی صاحب سے۔ وہ ایک لبرل قسم کے نوجوان ہیں، ان کا وہ اس طرح کے معاملات سے، مذہبی سیاست وغیرہ سے میرا خیال ہے لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بہت بڑے نقاد ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، اور اس طرح کے گانے جو بناتے ہیں پاکستان کی جو اصل قوتوں کے اوپر، تو انہوں نے وہ ڈکشن جو تھا وہ یوز کیا علامہ صاحب کا۔ آپ سوچیں کہ کتنی ڈیپتھ تھی ان کی تقریر میں، کہ ایک لبرل بالکل لیفٹسٹ، ایک انقلاب، وہ جو سرخا وہ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک مذہبی رہنما تھے، مذہبی سیاست کرتے تھے، اور وہ دوسری طرف وہ جو ایک سب سے پاپولر، علی آفتاب بہت پاپولر اس حوالے سے کی، جو یہ والا جو ان کا انداز تھا فن کا، اس طرح کے گانے طنز و مزاح کے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، تو وہ اس میں بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے ان کے وہ گانے۔ تو انہوں نے وہ ڈکشن ان سے لیا، علامہ رضوی صاحب سے، خادم رضوی صاحب سے، اور اس کے بعد ان کا وہ مشہور ہوا تھا، ایک بہت تقریر مشہور ہوئی تھی وہ قرضے معاف کروانے والی۔ وہ خطاب کر رہے ہیں کہ جی پاکستان بیرونی قرضے اتارنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی قرضہ لین آوے تو انہوں کو آیا جے غوری، یہ آیا جے غزنوی، تے سمجھو قرضہ معاف۔ تو مطلب یہ انداز تھا، اور لوگ ظاہر ہے لوگ ان کو سنتے تھے، لوگ ان کو پیری مریدی ہے ان کی، کیا ہوتا ہے وہ جس کو کہتے ہیں مرید تھے، اس طرح عقیدت کی حد تک لوگ ان کو چاہتے تھے۔ اور یہ انداز جو ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو آج ان کا بڑا جنازہ ہوا، اس میں ظاہر ہے مذہبی فالوئنگ تو ان کی اپنی جگہ تھی، لیکن وہ جو انداز، یعنی پنجابی میں
کسی عالم کا پنجابی میں خطاب کرنا، مسجد میں خطبہ دینا پنجابی میں، یہ بہت ریئر ہوتا ہے، اور اس لیول کے عالم کا۔ گلی محلوں کی مسجدوں میں ہم نے سنا ہے اکثر کہ وہ جمعے کے خطبات جو ہوتے ہیں اس میں کئی عالم جو ہیں پنجابی میں وہ جو ممبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن علامہ صاحب کا جو انداز تھا وہ انداز ایسا تھا کہ جیسے بندہ آپس میں 4-5 دوست بیٹھ کے جس طرح فری سٹائل میں بات کر رہے ہوتے اس طرح فری سٹائل میں بات کرتے تھے، چاہے مذہب پہ گفتگو کرتے تھے چاہے سیاست پہ کرتے تھے۔ اس گفتگو نے لاکھوں لوگوں کو ان کا گرویدہ کیا۔ وہ جیسے میں نے بار بار وہ مثال دینی پڑ رہی وہ کہ وہ مطلب ایک مخالف سمت کا بندہ، انہوں نے ان کا ڈکشن اٹھا کے اور ایک اپنا گانا مشہور کروا دیا۔ تو ان کے اپنے لوگ جو ان کے فرقے کے یا ان کے عقیدے والے لوگ جو تھے، ان کے مکتب فکر کے جو لوگ تھے، جو پاکستان کی میجورٹی ہے، وہ کیوں نہ ان سے متاثر ہوتے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوا تھا کہ جی علامہ صاحب ایک بہت بڑی ظاہر ہے وہ ایک جو ووٹ بینک بھی چھوڑ گئے، ایک جماعت، مذہبی جماعتوں میں ایک نئی جماعت مرج ہوئی، وہ بھی انہوں نے دی پاکستان میں، تحریک لبیک پاکستان، اس سے پہلے جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUI، پھر ان کے اپنے ہی فرقے کی شاہ احمد نورانی صاحب کی JUP، ان کے بھی 2-3 گروپس بن گئے تھے ماضی میں، پھر وہ دوبارہ ہو گئے۔ تو نورانی صاحب کے بعد ان کے بیٹوں نے ان کو چلایا، انس نورانی صاحب، اویس نورانی صاحب یہ چلا رہے ہیں ان کی جماعت کو۔ تو سوال یہ اٹھا تھا کہ جی اب کیا ہوگا؟ خادم رضوی صاحب تو خالق حقیقی سزا ملے، لیکن وہ جتنے پاپولر ہوئے، جس طرح انہوں نے ایک اپنے پیچھے عقیدت مند اور سیاسی فالوورز، دونوں عقیدت مند بھی اور سیاسی فالوورز جس طرح انہوں نے چھوڑے۔ اچھا، یہ دونوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے دنوں گجر خان گیا تھا، گجر خان میں ایک دوست نے ہمیں سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یار یہاں پہ آپ اپنا جو تھا وہ راجہ پرویز اشرف وہاں سے جیتے، ایک ہی MNA سینٹرل پنجاب سے پیپلز پارٹی کے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یار آپ یہ کیسے جیت گئے راجہ پرویز اشرف؟ تو بہرحال انہوں نے اس کی ریزنس جو بتائیں، لیکن ہم نے پوچھا آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے ووٹ دیا تھا خادم رضوی صاحب کو، تحریک لبیک کو۔ ہم نے کہا آپ ان کے عقیدت مند ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میں عقیدت مند تو طاہر القادری کا ہوں۔ تو بھائی ووٹ ان کو کیوں دیا؟ طاہر القادری تو الیکشن نہیں لڑ رہے تھے، تو ان کو ووٹ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو ان کا جو سیاسی انداز ہے، وہ جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح مذہب اور سیاست کو یکجا کر کے بات کرتے ہیں، میں نے اس کی وجہ سے ان کو ووٹ دیا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی عقیدت مند اور سیاسی فالوئنگ۔ اب یہ بندہ جنہوں نے ووٹ دیا گجر خان میں، وہ عقیدت مند نہیں تھا، عقیدت مند تو طاہر القادری صاحب کے مرید، وہ جو مرید نذرانے دینے والے مرید، ہر بار جا کے حاضری دینے والے مرید، یعنی قادری صاحب اگر آئیں تو وہ جا کر ان کے پاس ان سے ملاقات کرنا، ان کا وہ جو کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ قبلہ کا دیدار کرنا، تو وہ اس طرح جا کے طاہر القادری صاحب کی طرف جاتے ہیں، رضوی صاحب کی طرف نہیں جاتے تھے، لیکن ووٹ رضوی صاحب کو دیا۔ یہ میں فرق بتانا چاہ رہا تھا کہ جو سیاسی فالوورز جو تھے ان کے لیے کہ یہ کہاں جائیں گے، تو پھر اس کا جواب بھی آج مل گیا کہ ان کے صاحبزادے حافظ سعد جو ان کے مدرسے سے انہوں نے اپنا دینی تعلیم حاصل کی ہے، ان کو ان کا جانشین، گدی نشین سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی موروثیت جو سیاست کے اندر ہوتی ہے، تو تحریک لبیک کا جو موروثیت یا جو ان کی جو گدی تھی یا ان کی سربراہی کی جو عہدہ تھا، وہ اب ان کے صاحبزادے کو دے دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ چلا پاتے ہیں نہیں چلا پاتے، وہ جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو رضوی صاحب کا مشہور ہونا، ان کا ڈکشن، جو ان کا انداز، ان کی گفتگو، لوگوں کے ساتھ اپنی بات جو کرنا، ان لوگوں کو اپنی بات کنوے کرنا، لوگوں کے دلوں تک اپنی بات پہنچانا، ظاہر ہے وہ دلوں تک ان کے پہنچتی ہے جو ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں، فالوور ہوتے ہیں یا ایک ہی مکتب فکر کے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہے تو بریلوی بہت زیادہ، لیکن زیادہ تر بریلوی ان کی طرف کیوں تھے؟ کیونکہ وہ ان کا انداز تھا، ڈکشن تھا۔ تو کیا ان کے صاحبزادے اس ڈکشن پہ پورا ہوتا ہے، وہ جو ان کا انداز تھا وہ اختیار کر پاتے ہیں؟ کیونکہ اب ایک خاصا اور بھی تھا رضوی صاحب کا کہ بڑی لائٹر موڈ میں بات کر رہے ہیں، بڑی خوشگوار انداز میں، خوش گفتار بھی تھے، خوشگوار انداز میں لطیفے بھی سنا رہے ہیں، چٹکلے بھی چھوڑ رہے ہیں، اور چٹکلے چھوڑتے پتہ چلتا تھا کہ یوں شعلہ بیانی میں تبدیل ہو جاتی تھی ان کی گفتگو۔ تو یہ ان کا جو انداز تھا، کیا یہ وہ اختیار کر پاتے ہیں؟ کیا وہ جو ورثہ چھوڑ گئے ہیں تحریک لبیک کی شکل میں، مذہبی، سیاسی، اس کو اسی طرح چلا پاتے ہیں جس طرح رضوی صاحب نے بنایا، چند سالوں میں بنا دیا؟ یہ بہرحال سب سے بڑا سوال ہوگا، لیکن یہ آگے کا سوال ہوگا۔ لیکن جو سوال تھا کہ ہوگا کیا ان کی تحریک کا، تو بہرحال اس کا تو اب ہو گیا کہ جی وہ جو پاکستان کے اندر ایک سیاست میں موروثیت ہوتی ہے کہ باپ کے بعد بیٹے نے ہی سیاسی گدی پر بیٹھنا ہوتا ہے، جیسے
بے نظیر صاحبہ کے بعد بلاول بیٹھے، بھٹو صاحب کے بعد بے نظیر صاحب آئی تھی، اسی طرح نورانی صاحب کے بعد ان کے صاحبزادے بیٹھے ان کی سیاسی گدی پر، یا اب مریم نواز شریف کی گدی نشین سمجھی جاتی ہیں، تو اسی طرح رضوی صاحب کی جو گدی پر بیٹھ گئے ان کے صاحبزادے، وہ چلا پاتے ہیں نہیں چلا پاتے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ایسا بھی ہوا ہے کہ کافی جو صاحبزادے ہیں اپنے والدین کی سیاسی میراث نہیں چلا پائے۔ اب یہ تو بہرحال حافظ سعد کی صلاحیتوں پر ہوگا کہ وہ چلا پاتے نہیں چلا پاتے، لیکن پاکستان کی مذہبی سیاست میں ایک بہت بڑی لیگیسی، بہت بڑا ورثہ جو ہے وہ خادم رضوی صاحب چھوڑ گئے ہیں، اور وہ ورثہ اگر ان کے صاحبزادے سنبھال پائے تو آگے جا کر یہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی پولیٹیکل مذہبی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے۔ نہیں چلا پاتے تو پھر ماضی میں بھی کئی ایسی جماعتیں بنی جو تھوڑے عرصے کے لیے ابھری تھی اور پھر ختم ہو گئی، تو شاید ان کا بھی یہ ہو، یا پھر چل پائے یا ختم ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔